اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مولانا عبدالرحیم قریشی صاحب کے ذریعے بابری مسجد کے سلسلے میں حقائق پر مبنی ایک ڈاکومنٹیشن کا کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب عبدالرحیم قریشی صاحب سے کروایا، اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ جو کتاب ایودھیا کا تنازع، اس میں حقائق پر مبنی ڈاکومنٹیشن کے ذریعے اس بات کو پروف کیا گیا ہے کہ کبھی بھی اس جگہ پر جہاں پر بابری مسجد 500 سال سے رہی اور جس میں ہم نے 500 سال تک نمازیں پڑھی، اس جگہ پر کسی مندر کو توڑ کر کبھی مسجد نہیں بنائی گئی۔ اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کتاب کو عبدالرحیم قریشی صاحب کے لیے ثواب جاریہ ثواب دے، کیونکہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اس طرح کی کتاب جو حقائق کو اور ڈاکومنٹیشن کے ذریعے مخالفین کے جو ان کے دلائل ہیں اس کا بہترین جواب اس کتاب میں دیا گیا ہے۔ اور میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاننا چاہتا، صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ضروری ہے ہم تمام کے لیے کہ ہم جہاں پر ہزاروں لاکھوں روپیہ فضول خرچی میں استعمال کرتے ہیں، اور خاص طور سے نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ وہ ضرور اس کتاب کو خریدیں اور اس کتاب میں جو چیپٹرز ہیں اس کو پڑھیں، غور سے پڑھیں، تبھی جا کر ہم کو صحیح طریقے سے صحیح معنوں میں ہم یہ جو تنازع ہے اس کو سمجھیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ RSS کے ویب سائٹ کے اوپر جائیں گے، RSS کے ویب سائٹ کے اوپر آپ جا کر دیکھیے کہ 1960 تک RSS نے رام مندر کے اس مسئلے کو نہیں اٹھایا۔ 1960 میں جو ان کا پرتینیدھی سبھا ہوئی تھی، اس میں بھی جہاں پر کئی ریزولوشن انہوں نے پاس کیے، جس میں کاشی اور متھرا کی مسجد کے بارے میں انہوں نے ریزولوشن پاس کیا تھا، اس وقت تک بھی بلکہ 1990 تک بھی RSS کے پاس رام مندر کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ان کے ویب سائٹ پر جا کر دیکھیے جو ہندی اور انگریزی میں ہے، 1960 کا پرتینیدھی سبھا، اس میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس میں یہ مسئلے کو صرف اٹھایا گیا، ان کے اس میں سیاسی اغراض و مقاصد تھے، اسلام سے دشمنی تھی، اور کیونکہ دلائل ان کے پاس نہیں ہے، اس کا ذکر جناب ظفر عبد جیلانی صاحب نے کیا ہے، اور الحمدللہ مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے قانونی کارروائی پوری طریقے سے چل رہی ہے۔ حالیہ دنوں میں CBI کے ایک کیس کے تعلق سے بھی سپریم کورٹ میں پرسنل لاء بورڈ رجوع ہوئی ہے۔ میں یہاں پر ظفر عبد جیلانی صاحب کو، عبدالرحیم قریشی صاحب کو اور مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کو اس بات کا تیقن دیتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے بابری مسجد کے قانونی کیس کی لڑائی کے سلسلے میں ہم نے اپنی طرف سے تھوڑی بہت کوشش کی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مستقبل میں بھی اس سپریم کورٹ میں کیس کے سلسلے میں آپ ہرگز کسی بھی طریقے سے فیس کے بارے میں مت سوچیے۔ مجلس اتحاد المسلمین اور سرزمین دکن کا مسلمان غیور مسلمان ہے، ہم ہر حال میں آپ کا پورا تعاون پیش کریں گے، کیونکہ یہ اب مسئلہ کورٹ میں ہے، اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہم کو بہترین سے بہترین وکلاء کو رکھنا پڑے گا، اور ظاہر ہے وہ تمام وکلاء اگر آتے بھی ہیں تو یقیناً وہ سیکولر ذہن کے بھی ہیں، مگر ہمارا بھی فریضہ یہ ہے کہ ہم ان کی فیس کا انتظام کریں۔ مجلس کی طرف سے انشاءاللہ تعالی جو بھی اس میں ہم مدد کر سکتے ہیں انشاءاللہ کریں گے، اور ہماری پوری کوشش یہ ہوگی کہ جلد سے جلد سپریم کورٹ اس فیصلے کی اس کیس کی سماعت کرے اور اس کا فیصلہ بھی دے۔ موجودہ حکومت سے ہم کو انصاف کی امید ہم نہیں کر سکتے بابری مسجد کے سلسلے میں، اس لیے کہ جب حکومت نے لال کرشن اڈوانی کو پدم وبھوشن کے ایوارڈ سے نوازا،
وہ شخص جس نے رتھ یاترا کے ذریعے سارے ہندوستان میں تباہی و بربادی مچائی، قتل و غارت گیری ہوئی، آج نریندر مودی کی حکومت پدما وبھوشن کے ایوارڈ سے لال کرشن اڈوانی کو نوازتی ہے، جن پر آج بھی کرمنل کیسز ہیں۔ میرے خیال سے ہندوستان کی تاریخ میں پہلا پدما وبھوشن ایوارڈ ہوگا کہ جس کو دیا جا رہا ہے اس کے خلاف کرمنل کیسز ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور پھر بھارت رتنا سے سابق وزیر اعظم کو بھارت رتنا دینا، کیا ہم بھول گئے 5 دسمبر کی وہ تقریر جو اٹل بہاری واجپئی نے کہی تھی کہ اس دھرتی کو سمتال ہونا پڑے گا؟ وہی اٹل بہاری واجپئی کے الفاظ کا ویڈیو آج بھی یوٹیوب پر دستیاب ہے، جس میں اٹل بہاری واجپئی نے کہا تھا کہ کیا ہم کل پتھروں کے اوپر بیٹھیں گے، پتھروں کو صاف کر کے زمین پر بیٹھیں گے۔ آج ایسے شخص کو بھارت رتنا سے اب ایوارڈ دیا گیا ہے۔ ہم انصاف کی کوئی امید نہیں کر سکتے جہاں تک بابری مسجد کا مسئلہ ہے۔ اسی لیے سپریم کورٹ میں جو مسئلہ چل رہا ہے اس میں بہت ضروری ہے کہ تمام لوگ ہم مسلم پرسنل لاء بورڈ کا تعاون کریں، دعا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم دیگر ہمارے اپنا وطن کو یہ بتائیں کہ یہ بابری مسجد کا مسئلہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ کا راز تعلق ہندوستان کے سیکولرزم سے ہے، اس کا راز تعلق انصاف سے ہے، اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جن تنظیموں نے، جن لوگوں نے، جن کی ہدایت پر اس مسجد کو شہید کیا گیا ان کو سزا ملنی چاہیے، وہ جیل جائیں، اور جس جگہ پر ہم نے 500 سال تک وہاں پر حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدائیں دی، وہ جگہ دوبارہ ہم کو ملے۔ اور یہ بہت ضروری ہے کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمانوں کو دوبارہ اس جگہ پر اپنی مسجد کو تعمیر کرنے کا حق ملے، اور انشاءاللہ تعالی ہم کو پوری امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو ہماری زندگی میں وہ موقع عنایت فرمائے گا، اور سپریم کورٹ میں جو مسئلہ چل رہا ہے یہ انصاف کے اوپر اور دلائل کے اوپر فیصلہ کرے گی۔ جو الہ آباد لکھنؤ بینچ کا فیصلہ آیا وہ آف ایویڈنس کے اوپر نہیں تھا، وہ دلائل کے اوپر نہیں تھا۔ تینوں ججز نے صاف طور پر کہا کہ اس میں ایک مذہب کے ماننے والوں کا آستھا کا مسئلہ ہے۔ یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ آستھا کے اوپر ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا، ایویڈنس کے بنیاد پر نہیں دیا۔ ہمارا ٹائٹل سوٹ تھا تو وہاں پر اس کو پارٹیشن کر دیا گیا ہے، اور جو گوشوں سے بعض لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کیا جائے، میں صاف طور سے اپنی رائے یہاں پر رکھنا چاہ رہا ہوں، بحیثیت ایک ایم پی کے، بحیثیت ایک جماعت کے ذمہ دار کے، اور بحیثیت مسلمان کے۔ جو لوگ بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کی کوشش کر رہے ہیں وہ جان لیں کہ ان کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ قوم کے غدار ہیں، اور ہم بات چیت نہیں کر سکتے۔ جو لوگ ان کی تائید کر رہے ہیں پس پردہ بیٹھ کر، جس میں حکومت کے لوگ بھی شامل ہیں، انشاءاللہ تعالی ان لوگوں کے بھی چہرے سامنے آئیں گے، اور جو لوگ بات چیت کی پیچھے سے کوشش کر رہے ہیں مجھے پورا یقین ہے کہ 6-7 مہینے کے اندر وہ خود مودی کی تنقید کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ان کے چہرے سامنے آ رہے ہیں، اسی لیے بہت ضروری ہے میرے عزیز دوستو کہ ہم مسلم پرسنل لاء بورڈ کہ جو یہ اہم ذمہ داری بابری مسجد کے مقدمے کی چل رہی ہے، ہم اس میں ان کا اگر تعاون کریں، نہیں بھی کر سکتے تو ہم دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں ہم کو کامیابی سے ہمکنار کریں، اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے مسجدوں کو آباد کریں، اور یہی بہترین کام ہم کر سکتے کہ اپنے مسجدوں کو آباد کریں۔ میں نوجوانوں سے آخر میں پھر سے اپیل کر رہا ہوں کہ اس کتاب کی قیمت صرف 250 روپے ہے، اور آپ ہزاروں روپے خرچ دیتے اپنے ٹی شرٹ پر، اپنے جینز پر، اپنے سیر و تفریح پر۔ آپ اس کتاب کو خریدیے، اس کو پڑھیے، ضروری ہے کہ پڑھیے اور سمجھیے اس مسئلے کو۔ صحیح کہا ظفریاب جیلانی صاحب نے کہ بہت سے مسلم اراکین پارلیمان کو بھی بتانے کی ضرورت ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آئندہ سیشن میں جتنے مسلم اراکین پارلیمان جمع ہو سکتے ہیں ان کو جمع کر کے عبدالرحیم قریشی صاحب کو اور جیلانی صاحب کو میں زحمت دوں گا کہ آپ آئیے، آ کر
ان شارٹ آپ ہم تمام ایم پیز کو سمجھائیے. ہو سکتا ہے کہ ہمارا تعلق مختلف سیاسی جماعتوں سے ہوگا، مگر مسجد تو پر حق ہر مسلمان کا ہے. یہ لڑائی انصاف کی لڑائی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم ضرور کامیابی اس میں حاصل کریں گے. میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جناب عبدالرحیم قریشی صاحب کو صحت کے ساتھ اللہ ان کی عمر میں اضافہ کرے. مگر ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم انسان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کی قدر کرتے. میں آپ تمام لوگوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر پہلے بھی کہا اور آج بھی کہا ہوں کہ عبدالرحیم قریشی صاحب مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا اثاثہ ہے. یقین جانیے مسلم پرسنل لاء بورڈ میں ایک بہت بڑی ذمہ داری ان کے اوپر ہے، اور یہ کتاب نہ صرف ایک کتاب کا لکھنا بلکہ بہت سے ایسی چیزیں ہیں جس میں عبدالرحیم قریشی صاحب کا بہت بڑا تعاون رہا ہے. ان کی خدمات ناقابل فراموش ہے. میں تو صرف اللہ سے دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ ان کو صحت کے ساتھ اللہ ان کی عمر میں اضافہ کرے، اور یہ کام جو کر رہے ہیں یہ کام تیزی سے کریں، کیونکہ ہمارے پاس ایسے تجربے کار اور اتنا ڈیپ جا کر اسٹڈی کرنے والے لوگوں کی کمی ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم تمام لوگ اس کتاب کو خریدیں گے اور پڑھیں گے. وآخر الدعوانا الحمدللہ.